السلام علیکم فرینڈ، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو آئی ایم سو سوری، بہت لیٹ ہو گئی ہے ایپیسوڈ، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیونکہ موسم چینج ہوا ہے، تو وائرل انفیکشن آج کل بہت پھیلا ہوا ہے، جس کی وجہ سے مجھے فلو، کھانسی، فیور سب کچھ تھا۔ تو جب میری آواز ہی ٹھیک نہیں ہوگی تو میں ریکارڈ کیسے کروں گی؟ میں نے بہت کوشش کی، لیکن میری طبیعت بہت خراب تھی، جس کی وجہ سے میں ریکارڈ نہیں کر پائی۔ تو اس کے لیے میں معذرت کرتی ہوں، جس کی وجہ سے ایپیسوڈ لیٹ ہو گئی ہے۔ مجھے پتہ ہے لوگ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن میری بھی مجبوری تھی، طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے میں ایپیسوڈ نہیں دے سکی۔ تو اب میں لے آئی ہوں، تو اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئے گی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور آپ ناول لور ہیں تو جلدی سے جائیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میرا نیو چینل ہے، مجھے سپورٹ کریں تاکہ میں آپ کے لیے اچھے ناولز لے کے آؤں۔ آپ اپنے فیوریٹ ناول پہ بھی میرے وائس اوور میں سن سکتے ہیں، تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنے فیوریٹ ناول کمنٹ کریں، میں پوری کوشش کروں گی اس پہ بناؤں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ چینجنگ ہونی چاہیے تو آپ وہ بھی مجھے بتا سکتے ہیں، اپنے رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو چلیں آج کی ناول کی طرف چلتے ہیں، جس کا نام ہے روح یارم، اور اس کی ایپیسوڈ ہے 5۔ سو لیٹس بگن۔ آپ شراب پی کے آئے ہیں؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ شاید وہ نوٹ نہ کر پاتی، لیکن اس سے پہلے وہ کبھی اس کے اس طرح سے قریب نہیں آیا تھا، اور اس کی آواز میں خمار تھا۔ ہاں بالکل، تھوڑی سی اپنے ہونٹوں سے اس کا ماتھا چھوتے ہوئے بولا۔ آپ جائیں، آرام کریں۔ روح کو اپنی باہوں میں لیے یارم کی گستاخیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ اس کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چھوتے یارم نے اس کے بال کھول دیے۔ میں آپ کے لیے چائے بنا کے لاتی ہوں۔ روح نے اپنے ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھ کر اسے خود سے دور کیا۔ اور اگر میں تمہیں آج خود سے دور جانے کی اجازت نہ دوں تو؟ اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کر کے پوچھا۔ یہ کیا ہو گیا ہے آج آپ کو؟ کہیں پیار تو نہیں ہو گیا مجھ سے؟ لگتا ہے میری دعا پوری ہو گئی، روح نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ پیار؟ ہاں، پیار تو تمہیں دیکھتے ہی ہو گیا تھا۔ اس دن جب تم بنا بتائے کہیں چلی گئی، اس دن مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی، اور آج عشق ہو گیا ہے۔ اور اگر عشق ہو جائے تو دوری ناممکن ہو جاتی ہے۔ میرے پیار اور محبت نے بہت صبر کیا، لیکن کیا کروں، یہ عشق بے صبرا ہے۔ یہ تمہاری ہاں کا انتظار نہیں کرے گا۔ ایک ہی جھٹکے سے خود سے قریب کرتے ہوئے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ یارم میری بات سنیں۔ وہ اسے اپنے والے کمرے میں لے کے آیا تھا، اسے بیڈ پر لٹا کر خود بھی اس کے بالکل قریب لیٹ گیا۔ یارم نہیں، آج کچھ مت بولو۔ آج سے تم میری ہو، صرف میری، یارم قاسمی کی۔ آج میں تمہیں اپنا بناؤں گا۔ اب تم مجھ سے کبھی دور نہیں جا سکتی۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ میں اپنے پیار پر کنٹرول کر سکتا تھا، لیکن تم نے دعائیں مانگ مانگ کر مجھے خود سے عشق کرنے پر مجبور کیا۔ اب تمہیں ہی میرا ہونا ہوگا ہمیشہ کے لیے۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب تر کر لیا۔ روح کے بال اس کے چہرے پر بکھرنے لگے۔ اس نے پھونک مار کر اس کے چہرے سے بال ہٹائے۔ وہ کھلکھلائی تھی۔ ایسے طلسم پڑھ پڑھ کر تم نے مجھے خود سے پیار کرنے پر مجبور کیا ہے۔ مجھے بھی بتاؤ یہ کون سا تعویذ عشق ہے؟ میں تو نہیں بتاؤں گی، روح نے شرارت سے کہا، جبکہ ہاتھ دونوں یارم کے ہاتھوں میں قید تھے۔ مت بتاؤ روح جان، آج یارم قاسمی اپنے سارے سوالوں کے جواب خود لے لے گا۔ اسے خود پہ جھکتے دیکھ کر روح نے اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، جب روح کے ہاتھ سے کانچ کی چوڑیاں ٹوٹی اور اگلے ہی لمحے یارم نے اس سے خود سے دور پھینکا۔ اچانک ہی اس جھٹکے کے لیے روح تیار نہ تھی۔ بے اختیار اس کے منہ سے چیخ نکلی، پھر شرمندہ سی ہو کر یارم کو دیکھنے لگی جو بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ یارم میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ روح اس سے کچھ کہتی، کیا وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ یا خدایا، یہ میں روح کے ساتھ زنا کرنے جا رہا تھا۔ میں اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنے جا رہا تھا جسے دیکھتے ہی میرے دل کی دنیا بدل گئی، جسے دیکھتے ہی میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ اسے کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ وہ فلیٹ سے باہر نکل آئے اور اپنے فون سے خضر کو کال ملانے لگا۔ کہاں ہو تم اس وقت؟ میں اور شورف ابھی لیلا کے کلب سے واپس آئے ہیں۔ کیوں؟ خیریت؟ ایسا کرو، ایک مولوی پکڑو، اسے لے کے میرے فلیٹ پر آ جاؤ۔ مولوی کیوں؟ خیریت ہے نا؟ اس وقت میں مولوی کا انتظام کہاں سے کروں؟
اس وقت تو کوئی مولوی نہیں آئے گا۔ میں نے نہیں کہا مولوی آئے گا یا نہیں، اس کے سر پر بندوق رکھو، اپنے ساتھ لے کر یہاں آؤ، تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہیں، اور اپنے ساتھ کچھ گواہ بھی لے آنا۔ وہ فون بند کر چکا تھا، مولوی کا انتظام کرنا اب ان دونوں کا کام تھا۔ کیا میری مزاحمت کی وجہ سے چلے گئے؟ کیا وہ مجھ سے مایوس ہو گئے ہیں؟ اللہ جی نہ جانے کتنا ناراض ہوئے ہوں گے مجھ سے، میں کیسے مناؤں گی؟ ابھی تو سب کچھ ٹھیک نہیں ہوا تھا، میں نے خراب کر دیا۔ کیا ضرورت پڑی تھی مجھے ہاتھ چھڑوانے کی؟ میں کیا کروں؟ کیا باہر جا کے دیکھوں؟ نہیں، اگر زیادہ غصے میں ہوئے تو پھر سے تھپڑ لگا دیں گے۔ ہاں تو کام بھی تو تھپڑ کھانے والا کیا ہے میں نے۔ ابھی وہ یہی سب کچھ سوچ رہی تھی کہ باہر کچھ لوگوں کی آوازیں آنے لگی۔ یہ اتنی رات کو کون آیا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر دیکھتی، یارم واپس کمرے میں آیا۔ اسے واپس کمرے میں آتا دیکھ کر وہ فوراً اس کے قریب آئی۔ یارم سچی میرا مطلب یہ نہیں تھا جو آپ سمجھے، میں آپ کو خود سے دور نہیں کر رہی تھی، میں تو بس اپنا ہاتھ، سوری پلیز مجھے معاف کر دیں، پلیز مجھ سے ناراض مت ہوں۔ اس کے سینے سے لگی وہ بری طرح رو رہی تھی۔ سنو میری بات سنو، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے کہنے لگا، میں سمجھ سکتا ہوں اس طرح سے فون پہ ہوئے نکاح کو قبول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، جانتا ہوں تم اس نکاح کو قبول نہیں کر پا رہی، اس لیے تم نے خود کو مجھ سے دور کیا، لیکن اب میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، ہمارا دوبارہ نکاح ہوگا، اور وہ بھی آج ہی۔ چلو باہر آؤ، میں نے گواہ اور نکاح خواہ کو بلایا ہے۔ دوبارہ نکاح؟ ہاں دوبارہ نکاح۔ اب دوپٹہ سر پر لو اور باہر چلو۔ اس کا دوپٹہ خود اس کے سر پر ڈالتا اس کا ہاتھ تھام کر باہر لے آیا۔ وہاں بہت سارے لوگ تھے اور تقریباً سبھی یارم کے کام کرنے والے تھے، تقریباً سبھی حیران اور پریشان کھڑے تھے، لیکن سب سے زیادہ حیران تو لیلا تھی۔ مولوی صاحب نکاح کی رسم شروع کریں، یارم نے آرڈر دیا۔ 1 منٹ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ آنا، خضر نے اسے کہا اور یارم کے کمرے میں آ گیا۔ جلدی بولو، یارم نے اس کے پیچھے آ کر کہا۔ ڈیول، یہ لڑکی پہلے سے کسی کے نکاح میں، اور نکاح کے اوپر نکاح نہیں ہو سکتا، تم تھوڑا صبر کر لو، پہلے اس کی طلاق کراؤ پھر تمہارا نکاح جائز ہوگا، اس طرح سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ خضر نے روح سے نکاح کی وجہ نہ پوچھی تھی، وہ خود ہی اس کی آنکھوں میں اس کے لیے چاہت دیکھ چکا تھا، اور آج سے نہیں نہ جانے کتنے دن سے وہ روح کے لیے اس کی فکر مندی دیکھ رہا تھا، وہ اس کے لیے جذبات رکھتا ہے، یہ بات خضر پہلے ہی سمجھ چکا تھا۔ وہ آدمی مر گیا ہے خضر، میں نے مار دیا اسے، یارم نے ایک اور دھماکہ کیا۔ کیا؟ لیکن کیوں؟ ہم سیدھے طریقے سے اس سے بات کر سکتے تھے، تمہیں اسے مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے مجھ سے میری روح کو چھیننے کی کوشش کی، اسے جینے کا کوئی حق نہیں تھا، روح اس کے نکاح میں تھی، تم سے ملنے سے پہلے ہی خضر نے چپا کر کہا۔ اب تو ہو گیا نا جو ہونا تھا، اب میری ہونے والی بیوی باہر میرا انتظار کر رہی ہے۔ اتنا کہہ کے یارم رکا نہیں بلکہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ خضر بے بسی سے قدم اٹھاتا اس کے پیچھے آیا۔ تھوڑی دیر بعد نکاح کی رسم ادا ہوئی۔ لیلا آنکھوں میں آنسو لیے اس کے نکاح میں شامل تھی۔ مولوی صاحب نے پہلے یارم کا نکاح پڑھوایا اور پھر روح کی طرف آئے۔ روح نور ولد احمد خان، آپ کا نکاح سید یارم کاظمی ولد سید ابراہیم کاظمی کے ساتھ 50 لاکھ سکہ راج الوقت قرار پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی کے الفاظ روح کے کان میں گونج رہے تھے۔ اس نے بے یقینی سے سامنے دیکھا جہاں یارم اسے نظروں کے حصار میں لیے بیٹھا تھا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے پھر سے پوچھا۔ یارم ذرا سا مسکرایا تھا اور اسے نظروں سے بولنے کا اشارہ کیا۔ قبول ہے۔ اس کے چہرے کو دیکھتے وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ سوال پھر سے دہرایا گیا۔ روح نے وہی جواب دیا۔ نکاح کی رسم ادا ہوئی، سب نے مبارکباد دی، لیکن ایک سوال تھا جو روح کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ جب روح کا پہلا نکاح ہوا تھا تب امی نے کسی شیخ کا نام لیا تھا، لیکن اس نکاح میں نکاح خواہ نے کسی شیخ کا نام نہیں لیا۔ لیکن اس وقت تو ہوش ہی کہاں تھا کچھ جاننے کا، خود سمجھنے کا۔ یہ موقع تو اسے یارم نے دیا تھا۔ مولوی صاحب، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر لڑکی پہلے سے شادی شدہ ہو لیکن اس کا خاوند مر چکا اور وہ کسی اور کے نکاح میں آ جائے تو کیا یہ نکاح جائز ہے؟ یارم نے مولوی صاحب کو چھوڑنے کے لیے کہا تھا، لیکن اس سے پہلے خضر نے مولوی صاحب کے سامنے سوال رکھ دیا۔ یارم بھی اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم نے ادھوری بات بتائی مولوی صاحب کو۔ خضر رکو، میں پوری بتاتا ہوں۔ اگر لڑکی کو دھوکے میں رکھ کر اس سے جھوٹا نکاح کر لیا جائے، میرا مطلب ہے کہ فون پر نکاح کیا جائے، بس ایک طرف کی کارروائی مکمل کی جائے، فون پر لڑکی کو ریکارڈنگ سنائی جائے، نکاح نامے پر جعلی نام سے دستخط کیے جائیں، ولدیت بھی غلط بتائی جائے، پر نکاح، میرا مطلب ہے جھوٹا نکاح ہونے سے پہلے ہی وہ آدمی مر جائے، تو کیا یہ نکاح جائز ہے؟ خضر، تمہیں اس طرح سے یہ سوال پوچھنا چاہیے تھا، اس نے خضر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جبکہ وہ حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، ہرگز نہیں، یہ تو نکاح ہی نہیں ہے۔ نکاح میں سب سے زیادہ ضروری ولدیت کا ٹھیک ہونا ہے، دونوں طرف سے مکمل کارروائی گواہوں کے بنا پر کی جاتی ہے۔
ہاں بالکل، لوگ فون پر نکاح کرتے ہیں، لیکن مردہ انسان نکاح کیسے کر سکتا ہے؟ اگر صرف اس کی آواز تھی لیکن وہ مر چکا ہے تو یہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے۔ مولوی صاحب حیرانگی پریشانی سے نکاح کی واردات سن رہے تھے۔ آپ کا بہت شکریہ مولوی صاحب، آپ چلیں گاڑی میں تشریف رکھیں، خضر ابھی آپ کو آپ کے گھر چھوڑ آئے گا۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ تم نے یہ سب کچھ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اور یہ سب کچھ تم نے کب جانا؟ وہ آدمی کیسے مرا؟ جس دن روح یہاں آئی تھی تمہیں یاد ہے؟ میں شمس سے بات کرنے گیا تھا، اسے سمجھانے گیا تھا کہ جو کام وہ کر رہا ہے وہ غلط ہے۔ تم جانتے ہو وہ کام کیا تھا خضر؟ شمس شیخ وہاں پاکستانی لڑکیوں سے جعلی نکاح کر کے انہیں یہاں بلاتا تھا، جتنی خوبصورت لڑکی اس کی اتنی زیادہ قیمت، اور پھر انہیں یہاں لا کر بیچ دیتا تھا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اسے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس نے میری بات نہیں مانی اور میرے ہاتھوں مارا گیا۔ شمس اس جعلی نکاح کے لیے رمیز شیخ کا نام استعمال کرتا تھا۔ جس دن میں نے پہلی دفعہ روح کو دیکھا وہ معصوم چہرہ میری دنیا ہلا گیا۔ خضر میں اسے اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں جانتا ہوں میرے مستقبل میں اندھیرے کے سوا اور کچھ نہیں، لیکن روح نے مجھے مجبور کر دیا، خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دیا۔ اب اس کے بغیر رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ وہ ہمیشہ سے اپنی ہر بات اس سے شیئر کر دیتا تھا۔ سارم کے بعد خضر اس کے لیے بہت خاص ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں مولوی صاحب کو چھوڑ کے آتا ہوں، تم بھابھی کے پاس جاؤ، باقی باتیں ہم کل صبح کریں گے، بہت وقت ہو گیا ہے۔ خضر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بھابھی، آج آخرکار وہ لڑکی سے بھابھی بن ہی گئی تھی۔ ہاں، اب اسے لڑکی کہتے ہوئے اچھا نہیں لگے گا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ لیکن لیلا کا کیا ہوگا؟ خضر نے پوچھا۔ مہربانی فرما کر اس وقت لیلا کا نام لے کے میرا موڈ خراب مت کرنا، آپ یہاں سے تشریف لے کے جا سکتے ہیں۔ یارم ناک سے مکھی اڑاتا ہوا نکل گیا۔ سب کو بیچ کر اس نے دروازہ بند کیا اور اپنے کمرے میں آیا، لیکن یہاں روح نہیں تھی۔ یقیناً وہ دوسرے کمرے میں تھی۔ میرے دل کی دنیا ہلا کر آپ دوسرے کمرے میں منہ چھپائے بیٹھی ہیں، یہ تو بڑی ناانصافی ہے۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے کمرے میں آیا۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ تمہارے پاس 2 منٹ ہیں، جلدی سے دوسرے کمرے میں آؤ۔ وہ دروازے سے حکم جاری کرتا واپس پلٹ گیا۔ ابھی کچھ گھنٹے پہلے بھی وہ اس کی باہوں میں تھی، لیکن اس کے ہاتھ چھڑانے کی وجہ سے وہ برا منا گیا، پر اب تو روح اس کو ناراض کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنا دل مضبوط کرتی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے کمرے تک آئی اور اسے اپنے پیچھے سے دروازہ بند کرنے کی آواز آئی۔ اس نے فوراً پلٹ کر دیکھا تو دروازہ بند کیے اس کے سامنے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ بالکل اس کے قریب آ کر رکا اور اس کے کان کے قریب جھکا۔ تم جو آ رہے ہو پہلو میں، اب ہوش کیسے آئے گا؟ اے عشق ذرا رخ تو سے، یہ عشق فنا ہو جائے گا۔ ویلکم ٹو مائی لائف، میرا بننے کے لیے شکریہ۔ روح نور سے روح یارم بننے کے لیے شکریہ۔ آج سے تم یارم کی روح ہو، اور اگر روح یارم سے دور ہوئی تو یارم بے جان ہو جائے گا، اور میں جانتا ہوں تم اپنے یارم کو کبھی بھی بے جان نہیں ہونے دو گی۔ مجھے کبھی چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی نا؟ وعدہ کرو مجھ سے روح، چاہے کچھ بھی ہو جائے کبھی مجھ سے دور نہیں جاؤ گی۔ وعدہ اس کے بالکل قریب کھڑا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے وہ اس سے وعدہ مانگ رہا تھا۔ روح نے بس اپنی نظریں جھکائی۔ جب یارم کی گرفت اپنے چہرے پر ذرا سخت ہوتی محسوس ہوئی، اس نے یارم کے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ رکھے کہ مجھ سے کبھی دور نہیں جاؤ گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وعدہ؟ وہ بامشکل اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے بولی۔ تھینک یو سو مچ روح، میں تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ تمہیں میرے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب تر کیا۔ آج میری روح کو میری روح قرار دے گی، آج تو تیرا یارم اپنی جان سے جائے گا۔ یارم نے پورے استحقاق سے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے اور اس کا نازک سراپا اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے بیڈ پر اٹھا لایا۔ تمہیں پتہ ہے روح، تم سے پہلے میری زندگی میں کوئی خواہش نہ تھی، لیکن جب سے تم میری زندگی میں آئی، تمہیں چاہنا، تمہیں پیار کرنا، بس تمہیں ہی سوچنا، تمہارا بن جانا، اف کتنی خواہشیں دل میں جاگ آئی ہیں۔ پتہ نہیں تم سے پہلے یہ ساری خواہشات کہاں سوئی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر جا بجا اپنی محبت کی مہر ثبت کرتا وہ اسے اپنی محبت کا یقین دلانے لگا۔ اسے اپنی زندگی میں کبھی کسی عورت کی کمی محسوس نہ ہوئی تھی، لیکن روح کے زندگی میں آنے کے بعد اسے ہمیشہ اپنی زندگی میں روح کی کمی محسوس ہوئی۔ یہ نازک سی لڑکی کب اس کے لیے اتنی خاص ہو گئی وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ جب روح کو پتہ چلے گا کہ یارم وہ شخص ہے ہی نہیں جس کے لیے وہ اتنی دور یہاں آئی ہے۔ وہ تو بس اس کے عشق میں گرفتار ہو چکا تھا۔ اسے روح چاہیے تھی کسی بھی قیمت پر، چاہے اس کے لیے اسے اپنی جان سے ہی کیوں نہ جانا پڑے، مگر یہ طے تھا کہ وہ روح کا نام اپنے نام سے کبھی الگ نہیں ہونے دے گا۔ روح صرف اس کی ہے، صرف اسی کا حق ہے۔ اس پر کوئی روح کو سوچنے کے لیے، اسے دیکھنے کے لیے، اس سے بات کرنے کے لیے یارم کی اجازت دے گا۔
یارم کی شدتوں اور جسارتوں سے گھبراتی اس کی باہوں میں پناہ لیتی لڑکی اسے دیوانہ کر گئی۔ یارم کے ہر انداز میں روح کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ وہ اس کے عشق میں ڈوبا اس پر اپنی محبتوں کی برسات کرتا رہا۔ رات دھیرے دھیرے گزر رہی تھی اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ روح کو اپنا آپ اور بھی خاص لگنے لگا۔ وہ اپنے آپ کو کبھی منحوس سمجھتی تھی۔ یارم کی پناہوں میں متاع جاں سے کم نہ تھی۔ وہ اس کی باہوں میں پرسکون نیند سو رہی تھی جب اذانوں کی آواز گونجنے لگی۔ اٹھو میری جان، نماز کا وقت ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ یارم اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے ایک پل نہ سو سکا۔ روح کی سونے کے بعد بھی اس کے ذہن میں بس ایک ہی بات چلتی رہی، کیا سچ جاننے کے بعد وہ اس سے نفرت کرنے لگے گی؟ جس طرح سے اس سے دور ہوئے وہ بھی اس سے دور چلی جائے گی۔ اس کے ذہن میں اٹھتے ہر سوال کا جواب نہیں تھا۔ وہ کبھی خود سے دور نہیں جانے دے گا، اسے کچھ بھی پتہ ہی نہیں چلنے دے گا۔ وہ اسے کبھی ان لوگوں کے پاس واپس نہیں جانے دے گا جہاں سے وہ آئی تھی۔ اگر وہ ان لوگوں سے کبھی ملے گی نہیں تو اسے پتہ کیسے چلے گا؟ یارم اسے ان سے دور کر دے گا جن کی وجہ سے روح اس سے دور ہو سکتی ہے۔ اور یہ فیصلہ کر کے وہ کچھ حد تک پرسکون ہو چکا تھا۔ اٹھ جاؤ جان، یہ نہ ہو کہ تمہاری نیند کی وجہ سے تمہاری نماز قضا ہو جائے، پھر کہو گی کہ میری وجہ سے ایسا ہوا ہے، جبکہ میں نے تو تمہیں تنگ بھی نہیں کیا زیادہ۔ اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے اس کے کان کی ڈو چومتا مسلسل جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا اتنی خطرناک نیند ہے تمہاری، ورنہ تو تمہیں نیند سے بہت سارے فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں۔ تو پھر کیا خیال ہے؟ وہ جو مزے سے نیند میں اس کی باتیں سن رہی تھی، اسے واپس رات والی ٹون میں آتا دیکھ کر فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ اس کے ہوش ٹھکانے لگا تھا، وہ بھاگ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ اب تو تمہیں بھاگ کر میرے ہی قریب آنا ہے۔ اٹھ کر بیٹھا اور بیڈ کی گراؤنڈ سے ٹیک لگاتا ہوا واش روم کے دروازے کو دیکھتا رہا۔ روح فریش ہو کر باہر آئی تو وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک شرمیلی سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ آپ اگر مجھے ایسے ہی دیکھتے رہیں گے تو میں باہر جا کے نماز ادا کروں گی۔ وہ ہلکا سا منمنائی، نوٹ کر رہا ہوں کل رات سے تمہاری بولتی بند ہو گئی ہے۔ ایسا بھی کیا ہو گیا رات میں؟ وہ شرارتی انداز اپنائے اسے نظروں کے اظہار میں لیتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ میں باہر جا رہی ہوں، شرماتی ہوئی جان نماز اٹھا کر باہر جانے لگی۔ ارے یار، میں نے کیا کہا، بس پوچھ ہی تو رہا ہوں کہ ایسا کیا ہو گیا رات میں۔ اچھا ٹھیک ہے، اب میں کچھ نہیں کہوں گا، تم آرام سے نماز پڑھو۔ وہ مسکراتے ہوئے نظر پورے کمرے میں گھمانے لگا۔ وہ کافی دیر کھڑی اسے دیکھتی رہی لیکن وہ اس سے بالکل بے نیاز ظاہر ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ روح نے وہیں چاہے نماز بچھائی اور نیت باندھی۔ اس سے مکمل نماز میں مصروف دیکھ کر ایک بار پھر سے اس نے جان لڑاتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اسے لگا تھا کہ وہ 5-7 منٹ میں نماز سے فارغ ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ نماز تو فوراً ختم ہو گئی، لیکن یہ دعا تھی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پھر تقریباً 15 منٹ کے بعد وہ دعا مانگ کر جا نماز اٹھانے لگی۔ میں تو مل گیا تمہیں، اب کیا مانگ رہی تھی اللہ سے؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ مانگ نہیں رہی تھی، تھینک یو بول رہی تھی۔ انہوں نے میری سن لی تو تھینک یو تو بنتا ہے نا؟ مسکرا کر اسے جواب دیتی وہ اس کے لیے ناشتہ بنانے باہر نکل گئی۔ ناشتہ بنا کر لائی تو یارم شاور لے چکا تھا۔ اس نے ناشتہ ٹیبل پر لگایا جبکہ یارم شیشے کے سامنے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ روح کا سارا دھیان ناشتہ لگانے پر ہی تھا۔ کل سے آج وہ اسے اپنے دل کے زیادہ قریب لگ رہی تھی۔ اتنی صبح ناشتہ کون کرتا ہے؟ وہ اس سے پوچھنے لگا، جبکہ وہ خود بھی جانتا تھا کہ وہ اس سے چھپنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں نے سوچا آپ کو بھوک لگی ہوگی، اس کے منہ میں جو کچھ آیا کہنے لگی۔ ہاں یار، بھوک تو بہت لگی، لیکن کھانے کے لیے نہیں، پیار کرنے کے لیے۔ کھینچ کر اسے اپنے قریب کرتے اس کے بالوں میں منہ چھپاتے ہوئے بولا۔ روح کی تو جیسے جان پر بنائی تھی اسے رات کے روپ میں واپس آتا دیکھ کر، لیکن مجھے کھانے کے لیے بھوک لگی ہے، اس نے اپنا آپ چھڑاتے ہوئے بولا۔ تو مجھے کھا جاؤ، تم مجھے کھا لو، میں تمہیں کھا لیتا ہوں، دونوں کی بھوک ختم ہو جائے گی۔ اس نے ایک بار پھر سے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کو گرفت میں لیا اور بازوں کا گھیرا تنگ کیا۔ مجھے یہ ڈش پسند نہیں، میں نہیں کھاتی۔ اس نے پھر اپنا آپ چھڑانا چاہا۔ ٹرائی تو کرو، بہت ٹیسٹی ہے، یہ کہتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا اور پورے اسحاق سے اپنے آپ کو سیراب کرنے لگا۔ پھر جب اس کے لبوں کو آزاد کیا تو اس کے چہرے پہ اپنی سنگت کی رنگ دیکھنے لگا، جہاں بکھری حیا اور سرخی سے سکون دے رہی تھی۔ کیسی لگی؟ اگر چاہو تو یہ ڈش تمہیں روز مل سکتی ہے، اور اگر نہ بھی چاہو تو بھی یہ ڈش تمہیں روز ملے گی، کیونکہ یہ ڈش میری فیورٹ ہے۔ اور اس کے نرم و نازک گلابی لبوں کو انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے بولا۔
لگتا ہے آپ نے ناشتہ نہیں کرنا۔ وہ اپنی شرم و حیا چھپانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ میں نے تو کر لیا ناشتہ، اور یقین کرو اس سے زیادہ مزیدار آج تک نہیں کیا، وہ ذو معنی انداز میں بولا۔ اور جو میں نے اتنی محنت سے بنایا ہے وہ اس سے نظریں چراتے ہوئے بولی، جبکہ ہاتھ کبھی دوپٹے گھما رہا تھا تو کبھی ناخن منہ میں جا رہے تھے۔ وہ اس کی حالت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ اچھا یار، کرتے ہیں ناشتہ، آؤ بیٹھو۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھایا اور خود سامنے بیٹھ گیا۔ ویسے تم نے میرے ایک سوال کا جواب نہیں دیا، ناشتہ کرتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ کون سی بات کا جواب؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگی۔ ارے وہی کہ کل تک تو تمہاری زبان کینچی کی طرح چل رہی تھی، ایک رات میں ایسا کیا ہو گیا کہ یہ بند ہو گئی؟ وہ شرارت سے پوچھ رہا تھا، جبکہ ناشتہ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ۔ اچھا سوری، سکون سے ناشتہ کرو، میں کچھ نہیں کہتا، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، مجھے نہیں کرنا آپ کے ساتھ ناشتہ۔ وہ اٹھ کر باہر جانے لگی جب یارم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کل رات تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، تو اب کیوں جا رہی ہو؟ وہ بالکل سیریس لگ رہا تھا۔ باہر جا رہی ہوں، کوئی پاکستان واپس نہیں جا رہی، روح نے بتانا ضروری سمجھا۔ پاکستان واپس تو اب تم کبھی بھی نہیں جا سکتی، لیکن مجھے چھوڑ کر یہاں سے باہر بھی نہیں جا سکتی۔ تمہیں مجھ سے دور جانے کی، یہاں باہر جانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ آرام سے بیٹھو اور ناشتہ کرو۔ وہ بالکل سیریس ہو کر بول رہا تھا۔ روح کو اس کے انداز، 1 مہینے پہلے والے وہ تھپڑ یاد آ گئے، تو پھر سے ایک بار اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ اچھا نا میری جان، اب میں مذاق نہیں کرتا، کر لو ناشتہ۔ وہ اسے اپنے ہاتھ سے کھلانے لگا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ برتن اٹھا کر کچن میں گئی تو واپس ہی نہ آئی، تو وہ خود ہی اسے ڈھونڈتا ہوا کچن میں آ پہنچا۔ یہ جو مجھ سے چھپنے کی کوشش کر رہی ہو نا، یہ بالکل بیکار ہے، تم چاہ کر بھی مجھ سے نہیں چھپ سکتی، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں چلی جاؤ، تمہارا یارم تمہیں ہر جگہ سے ڈھونڈ نکالے گا۔ میں کیوں چھپنے لگی آپ سے بھلا؟ میں تو کام ختم کر رہی ہوں۔ وہ مسکرائی تھی، لیکن سچ تو یہ تھا کہ کل رات کے بعد وہ اس کی بے باک نظروں سے چھپ جانا چاہتی تھی۔ اس کی نظریں اسے نظریں جھکانے پر مجبور کر دیتی۔ اچھا، آج سے پہلے تو اتنا کام نہیں تھا یہاں پر، تم 2 گھنٹے سے یہاں گھسی آخر کیا کر رہی ہو؟ وہ چانچتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میں صفائی کر رہی ہوں، اس نے پورے کچن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جائیں، جا کر تیار ہو، آپ نے اپنے کام پر نہیں جانا؟ اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ نہیں، شادی کی پہلی صبح کون پاگل کام پہ جاتا ہے؟ میں تو اپنی بیوی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کروں گا، اس نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ نہیں، آپ کو جانا چاہیے، بہت سارے کام ہیں، آپ کو نقصان ہو جائے گا، میں تو یہی ہوں۔ اور جلدی بولی تھی، کیونکہ اس سے پہلے یارم 1 دن بھی اس کے پاس گھر پہ نہ رکا تھا، اور اس نے جب پوچھا کیا وہ بہت بیزی ہے اپنے کام میں، تو کہنے لگا کہ اس کے پاس بہت کام ہے، سانس لینے کی بھی فرصت نہیں ہے۔ ارے بھاڑ میں جائے کام، میں تو اپنی بیوی کے پاس رہوں گا، میں اپنی بیوی کے ساتھ چند دن بھی نہ گزار پاؤں تو اتنے کام کرنے کا کیا فائدہ؟ وہ محبت سے اس کے گال چومتے ہوئے بولا، جبکہ وہ اپنے گال پہ ہاتھ رکھے اسے دیکھنے لگی۔ وہ تمہارے گال پہ سرخی تھوڑی کم ہو گئی تھی، میں نے سوچا لگا دوں، وہ مکمل شرارتی انداز میں بولا۔ چند دن؟ وہ اس کی حرکت کو اگنور کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہاں یار، ہنی مون پہ جانا ہے، تمہیں گھمانے پھرانے میں تمہیں اپنی فیوریٹ جگہ لے کے جاؤں گا، جہاں میں اکثر جاتا ہوں، بہت پرسکون جگہ ہے، تمہیں بہت اچھا لگے گا۔ وہ آپ سارا وقت میرے ساتھ ہوں گے؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہاں بیبی، ہنی مون پہ میاں بیوی دونوں ہر وقت ساتھ رہتے ہیں، اور تمہیں تو ویسے بھی اب میں خود سے الگ نہیں ہونے دوں گا۔ روح اپنے دھیان میں یہ نوٹ ہی نہ کر پائی کہ وہ کب اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہوا اور اس کے گرد بازو حائل کرتے اسے اپنے مزید قریب کیا۔ جانتی ہو روح، میں نے کبھی اپنے لیے تمہاری جیسی لڑکی کے بارے میں نہیں سوچا تھا، میں نے تو کبھی بھی شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اگر کرتا بھی تو اپنی جیسی کسی لڑکی سے، لیکن دیکھو نا، مجھے ملا بھی تو کون؟ تم، معصوم سی پیاری سی گڑیا جیسی۔ میں نے تو اپنی زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی، پھر اللہ نے تم جیسی پری میرے نصیب میں کیسے لکھ دی؟ میں دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہوں، تم مجھے کبھی چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی نا؟ وہ اس کی کندھے پر جھکا سر رکھے آنکھیں بند کیے بول رہا تھا۔ اگر میں جانا چاہوں تو بھی کیا آپ مجھے جانے دیں گے؟ روح شرارت سے بولی، جبکہ کل سے اب تک وہ 1000 بار اسے کہہ چکا تھا کہ وہ کبھی اسے خود سے الگ نہیں ہونے دے گا۔ نہیں، بالکل نہیں، کبھی نہیں، تم میری ہو اور میں اپنی کوئی بھی چیز خود سے دور نہیں جانے دیتا، جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے، تم خود بھی چاہو تو بھی مجھ سے دور نہیں جا پاؤ گی۔ آج آپ بہت خوش ہیں نا؟ ہاں بہت۔ جواب مختصر تھا مگر جسارتی بڑھتی جا رہی تھی۔ آپ کی اس خوشی میں آپ سے کچھ مانگوں تو آپ دیں گے نا؟ تم جان مانگ لو، وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولا۔ وہ تو ہے ہی، میری اسے مانگنے کی ضرورت ہے، وہ اترائی تھی۔ تو پھر کیا چاہیے؟ یارم نے اس کا دوپٹہ کھینچتے ہوئے کہا۔
پلیز مجھے گھر فون کرنے دے، وہ منت بھرے لہجے میں بولی، مگر وہ اس کی سن کہاں رہا تھا، وہ تو اس کی گردن میں منہ چھپائے اسے محسوس کرنے میں مصروف تھا۔ یہ شاید سن کر اگنور کر گیا۔ آئی لو یو سو مچ۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے وہ ایک بار پھر سے اس کے لبوں پر جھکا۔ یارم میری بات سنیں۔ وہ اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتا مدہوش ہونے لگا۔ فی الحال تم سنو، یہ دھڑکن کیا کہہ رہی ہے؟ اس کا سر اپنے سینے پہ رکھتا ہوا بولا، یہ دل تم سے کچھ کہنا چاہتا ہے، کچھ سننا چاہتا ہے، یہ صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے۔ اسے جواب دو، اس کی بات سنو۔ اسے اپنے بے حد قریب کیے وہ اس کی سانسیں اتھل پتھل کر چکا تھا۔ اسے باہوں میں اٹھائے اپنے کمرے میں لے آیا اور اسے بیڈ پر لٹا کر اس پر جھکا۔ میں چاہتا ہوں تم صرف میرے بارے میں سوچو، میرے بارے میں بات کرو، مجھے پیار کرو۔ مجھے آج تک ایسا شخص نہیں ملا جو مجھ سے محبت کرتا ہو۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھنے لگا۔ خاموش کیوں ہو؟ بولو نا، کرتی ہو نا مجھ سے پیار؟ وہ اس سے ہلکا سا جھنجھوڑ کر بولا، ہاں کہتی ہوں، بہت پیار کرتی ہوں۔ وہ نظریں جھکاتے ہوئے بولی، جبکہ اس کا اظہار سن کر وہ سرشار سا ہو کر اس پر جھکا۔ آئی لو یو اس کے چہرے پر جا بجا اپنی محبت کی مہر ثبت کر کر وہ اسے دنیا کی سوچوں سے دور لے گیا۔ اس کا فون 2 بار بج کر بند ہو چکا تھا، جبکہ وہ گہری پرسکون نیند سو رہا تھا۔ باہر صوفے پہ بیٹھی ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی، جبکہ اسے پتا تھا کہ یارم کا فون بج رہا ہے، لیکن اس وقت وہ یارم کا بالکل سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی اس سے اتنی محبت کرے گا۔ یارم صرف کہتا نہیں تھا بلکہ سچ میں اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ کر وہ ایک ہی رات میں مغرور ہو گئی تھی۔ فون 2 بار بج کر بند ہو گیا۔ فون بھی یارم کی گہری نیند توڑنے میں ناکام رہا تھا۔ اب بندہ فون نہیں اٹھا رہا تو اگلا بندہ خود ہی سمجھ جائے کہ وہ فون نہیں اٹھا رہا، ضرور وہ بیزی ہوگا یا شاید اس سے بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ڈھیٹ بن کے فون کرتا ہی رہے گا، نہ جانے کون ہے یہ۔ باہر ٹی وی دیکھتے مصروف انداز میں بولی، بہت دیر تک انتظار کرتی رہی کہ شاید یارم فون اٹھا لے، لیکن اس نے تو آج قسم کھا رکھی تھی۔ پھر مجبور ہو کر کمرے میں آ گئی۔ یارم اٹھے، کب سے آپ کا فون بج رہا ہے؟ وہ جو دروازے سے بولتی ہوئی آئی تھی، اندر یارم کو دیکھا تو اس کے ہاتھ میں فون تھا جو اپنے ہاتھ میں الٹا سیدھا گھما رہا تھا۔ ارے آپ جاگ رہے ہیں تو فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ بیچارہ نہ جانے کب سے فون کر کر کے ہلکان ہوئے جا رہا ہے۔ میں نے کل ان کمینوں کو سمجھایا بھی تھا کہ آج کے دن مجھے بالکل ڈسٹرب نہ کیا جائے، لیکن انہیں دیکھو مجال ہے جو ایک بھی کام خود سے کر لیں۔ وہ فون کو غصے سے گھورتا ہوا بولا، ہو سکتا ہے کوئی بہت ضروری کام ہو، آپ کو بات کر لینی چاہیے۔ وہ کہتے اس کے بالکل قریب آ گئی تھی۔ بالکل بھی نہیں، آج کا سارا دن میں اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اب بندہ سکون سے اپنی میرج لائف بھی انجوائے نہ کر سکے تو کیا ہے فائدہ ان سب کا؟ جو بھی ہے خود سنبھال لیں گے۔ اتنے ننھے کا کہ نہیں، وہ میری ٹیم کے سبھی لوگ بہت ایکٹیو ہیں، یارم نے کہتے ہوئے روح کو اپنی طرف کھینچا اور اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر سے اس کا فون بجنے لگا۔ روح کھلکھلا کر ہنسی، لیکن یارم جلدی سے فون کاٹ کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ بہت ہنسی نہیں آ رہی تمہیں؟ اسے ایک بار پھر سے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ یارم اٹھا لیجئے نا فون، کوئی ضروری کام ہوگا۔ روح نے اتنے پیار سے کہا کہ یارم کا دل چاہا کہ فون کرنے والے کی جان نکال دے۔ جان، اس وقت تم سے زیادہ ضروری کچھ نہیں ہے۔ اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں کے قریب لے جاتے ہوئے فون پھر سے بجا، اور اس بار غصے سے یارم کا چہرہ سرخ ہونے لگا، جس کا اندازہ روح نے بآسانی لگایا تھا۔ کون مر گیا ہے جو تم لوگ تھوڑا صبر نہیں کر سکتے؟ یارم بولنا نہیں بلکہ پھنکارا تھا۔ ابھی تک تو کوئی نہیں مرا، اگر تم کچھ دیر میں ہسپتال نہ پہنچے تو لیلا ضرور مر جائے گی۔ فون سے شوف کی آواز ابھری۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ وہ ابھی بھی غصے میں تھا۔ رات لیلا بہت ڈسٹرب تھی تمہارے نکاح کی وجہ سے۔ اس نے اپنے کلب میں ڈرگز اوور ڈوز لے لیے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی جان خطرے میں ہے۔ تم نے اس کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا یارم، تم نے اس کی محبت کا یہ صلہ دیا۔ شوف نے دکھ سے کہا، میں آ رہا ہوں۔ اس نے بس اتنا کہہ کر فون بند کر دیا۔ میں نے کہا تھا نا کوئی ضروری کام ہوگا، ورنہ کوئی اس طرح سے آپ کو بار بار ڈسٹرب کیوں کرتا؟ آپ جائیں فریش ہو، تب تک میں آپ کے کپڑے نکالتی ہوں۔ یارم نے ہاں میں سارے لایا اور اٹھ کر واش روم چلا گیا۔ وہ چینج کر کے جانے لگا۔ آ جاؤ، دروازہ بند کر لو اندر سے۔ اس نے روح کو پکارا تو روح اس کے ساتھ ہی باہر تک آئی۔ جب یارم جاتے جاتے پلٹا، ایک کس مل سکتی ہے؟ وہ جو کب سے سیریس شکل بنائے ہوئے تھا پلٹ کر بولا تو روح اچانک ہی نروس ہونے لگی۔ نہیں نہیں، آپ جائیں نا اپنے کام پر۔ وہ کنفیوز ہو کر بولی، تم نے مجھے انکار کیا اور تم چاہتی ہو میں ایسے ہی چلا جاؤں؟ وہ بالکل سیریس لگ رہا تھا۔ شرافت سے تم خود مجھے کس کر دو، کیونکہ اگر میں نے کیا تو تمہیں شریف نہیں لگے گا، اور ہو سکتا ہے میرا انداز بھی تمہیں پسند نہ آئے۔ اب بالکل اس کے قریب کھڑا تھا، جبکہ روح سمجھ نہیں پائی کہ وہ دھمکی دے رہا ہے یا فرمائش کر رہا ہے۔ آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، وہ منہ بنا کر بولی۔ ہاں بیبی، میں بالکل بھی اچھا نہیں ہوں، اور اگر تم نہیں چاہتی کہ میں مزید برا ہو کر یہیں رک جاؤں تو تم مجھے، اس نے اپنے ہونٹوں کی طرف اشارہ کیا،
جبکہ وہ بت بنی نظریں زمین پر گاڑے ہوئے تھی۔ فائن، وہ ایک قدم اٹھاتا اندر کی طرف بڑھا۔ نہیں آپ جائیں، میں اپنے کام پر۔ روح کی اس کی نیت دیکھ کر فوراً بولی ٹھیک ہے۔ پھر وہ اس کے قریب جھکا۔ آنکھیں تو بند کریں، خود کو گھورتے پا کر بولی، ڈمپل نمایاں ہوئے، جو حکم میری جان۔ وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے بولا اور ایک بار پھر سے اس کے قریب جھکا۔ مرتی کیا نہ کرتی، اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما اور پھر آہستہ سے اپنے کانپتے ہوئے ہونٹوں کو اس کے ماتھے پر رکھا۔ ڈمپل مزید گہرے ہوئے۔ اس سے زیادہ تم سے امید بھی نہیں تھی۔ خیر تھینک یو سو مچ۔ وہ روح کی تھوڑی چومتا مسکراتا ہوا نکل گیا۔ روح نے سکون کا سانس لیا۔ وہ سیدھا ہاسپٹل آیا اور دھڑلے سے دروازہ کھولتا ہوا اسپتال کے اس کمرے میں آیا جہاں لیلا تھی۔ شارف اور خضر پہلے سے ہی یہاں موجود تھے۔ وہ تیزی سے لیلا کی طرف آیا جو بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے لیلا کو گردن سے پکڑا اور وہیں بیڈ پر لٹا دیا، جبکہ شارف اور خضر تیزی سے اس کی طرف بڑھے تھے، جنہیں اشارے سے روکتا ہوا بولا، اگر ایک بھی قدم آگے کی طرف بڑھایا تو تم دونوں کے پیر کاٹ کر دبئی کی سڑکوں پر بھیک منگواؤں گا۔ اور تمہیں بہت شوق ہے مرنے کا۔ خضر میرا ریوالور دو، میں ایک ہی بار اس کی جان نکالتا ہوں۔ کہا تھا تمہیں کہ یہ سارے ڈرامے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سختی سے اس کی گردن پر ہاتھ جمائے ہوئے پھنکارا تھا۔ ڈیول، وہ مر جائے گی، شارف چلایا تھا۔ میرا سانس بند ہو رہا ہے، پلیز۔ لیلا نے کچھ بولنے کی کوشش کی۔ ہاں تو تم مرنا چاہتی ہو نا، میں تمہاری موت آسان کر رہا ہوں، پلیز چھوڑو مجھے میرا سانس۔ لیلا نے کچھ بولنے کی کوشش کی لیکن گردن پر دباؤ ہونے کی وجہ سے نہیں بول پائی۔ بیکار میں ڈرگز لینے کی کیا ضرورت تھی؟ لیلا میرے پاس آ جاتی، میں خود گولی مار دیتا۔ اس نے ایک جھٹکے سے لیلا کو چھوڑا تو وہ دور جا کر بیڈ سے زمین پر گری۔ لیلا، میرے ساتھ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارا آخری موقع ہے۔ اگر اس کے بعد تم نے اس طرح کی کوئی بھی حرکت کی تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ اور پلیز اگر تمہیں خودکشی کرنے کا بہت شوق ہے تو میرے پاس آ جاؤ۔ تمہیں پتہ ہے مجھے اس طرح سے موت دینے میں بہت مزہ آتا ہے۔ تم نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا ڈیول، میں تمہاری بیوی کو سب بتا دوں گی۔ جب اسے پتہ چلے گا نا کہ تم ایک ڈون ہو، ایک قاتل ہو، وہ تمہیں چھوڑ کر چلی جائے گی نا جانے۔ لیلا میں اتنی ہمت کہاں سے آئی کہ وہ بول اٹھی۔ وہ اس کے پاس زمین پر آ بیٹھا اور ایک جھٹکے سے اس کے بالوں سے پکڑ کر سیدھا کیا۔ میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا، تمہیں وہ موت دوں گا جو آج تک کسی کو نہیں ملی ہوگی۔ تڑپ تڑپ کر مرو گی۔ کیا کرو گے؟ زیادہ زیادہ گولی مار دو گے، لیکن میں پھر بھی تمہاری بیوی کو ضرور بتاؤں گی۔ اگر مجھے سکون نہیں، مجھے قرار نہیں تو تمہیں کیوں لینے دوں؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی، جانتی ہو لیلا، زندہ انسان کو زمین کے اندر کیسا محسوس ہوتا ہے؟ نہیں نا، میں بتاتا ہوں۔ فرض کرو میں تمہیں ایک تابوت میں بند کر کے جنگل میں زمین کے اندر دفنا رہا ہوں۔ وہاں تمہیں سانس نہیں آئے گی، آہستہ آہستہ تمہاری سانس رکنے لگے گی۔ تم تابوت کے اندر میں ہو، تم پر مٹی پھینک رہا ہوں، تم اندر سے چلا رہی ہو، پلیز مجھے بچاؤ، کھولو مجھے، نکالو مجھے یہاں سے، میری سانس رک رہی ہے۔ تمہیں زمین کے اندر دفن کر کے میں جا چکا ہوں۔ وہ بالکل اس کے قریب بیٹھا بتا رہا تھا۔ وہ بہت غور سے سن رہی تھی کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوگا۔ وہاں جنگلی کتے کسی کے جسم کی خوشبو سونگھ کر تمہاری قبر کے اوپر گھومنے لگیں گے۔ اتنے میں وہاں کے شیر بھی انسانی جسم کی خوشبو پہچان کر پہنچیں گے۔ وہ کتوں کو مارنے لگیں گے۔ اگر تمہیں کتے کھائیں گے تو شیر اپنی بھوک کیسے مٹائیں گے؟ ڈیول، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ پلیز چپ ہو جاؤ۔ قبر کے اندر آتی خوفناک تمہیں مزید خوفزدہ کر دے گی۔ لیلا نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھنے چاہے لیکن اس سے پہلے ہی یارب نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔